اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ منافق لوگ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ شیطان دوستوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو قَالُوا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ إِنَّا مَعَكُمْ، اے شیطانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق فرما رہے ہیں۔ ویمدہم فی طغیانہم، اور اللہ نے ان کی سرکشیوں میں ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ یعمہون، یہ بالکل اندھے ہو چکے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ بدبخت ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت بیچ دی۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، نہ ان کی تجارت کام آئے گی نہ یہ ہدایت پر رہیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج آیت نمبر 14، 15، 16، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی تلاوت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ منافقین کے حالات کا بیان ہے۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، بڑے با ادب ہو کے ملتے ہیں، بڑے اخلاق سے ملتے ہیں، بہت قریب آ کے ملتے ہیں، اور ایمان والوں سے اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح وہ ہمارے ساتھ بڑے خلوص دل سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم ان کی بات پر، ظاہر پر، باطن پہ یقین کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے منافقین کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو غصے ہوتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے بڑی پیاری میل جول کر رہے تھے، بڑی ملاقاتیں کر رہے تھے، بڑی محبتیں کر رہے تھے، اب یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، بھائی ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں، ہم منافق ہیں، ہم شیطان ہیں، ہم تو انما نحن مستہزئون، مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔ منافق کی آپ نے نشانیاں دیکھ لی، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ رکھیں گے تو وعدہ توڑے گا، امانت رکھیں گے تو امانت توڑ دے گا۔ اور یہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں یہی منافقانہ انداز نے ہمارے خاندان کو دمک کی طرح چاٹ دیا ہوا ہے۔ 2-4 عورتیں ہوتی ہیں، 2-4 مرد ہوتے ہیں، ہمارے منہ پہ ہماری باتیں کر جاتے ہیں، ہم بڑے مسکراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پرخلوص ساتھی ہیں، اور کچھ باتیں ہم سے لے لیتے ہیں، کچھ ہم سے کر جاتے ہیں۔ جب اپنے گھر میں جا کے بیٹھتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہم نے فلاں فلاں کو بے وقوف بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں یار تم ان سے اتنی سنجیدہ گفتگو کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے تھے، ہم تو ان کی چانچ پڑتال کر رہے تھے۔ تو میرے بھائی، خاندان کے ٹوٹنے میں بھی نفاق کا کردار ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جہاں 3 آدمی بیٹھے ہوں وہاں 2 آدمی سرگوشی نہ کریں،
یہ کان و کان جو بات کرتے ہیں نا دو آدمی، اسلام نے اس سے منع کر دی ہے۔ ہاں اگر 150 بندہ موجود ہے، 150 بندہ موجود ہے، وہ آپس کے اندر سرگوشی کریں، وہ آپس کے اندر یہ نظام کریں، وہ آپس کے اندر یہ معاملات کریں، وہ آپس کے اندر یہ گفتگو کریں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو خاندانوں میں بھی یہی ہے، اور بازاروں میں بھی یہی ہے، اور معاشرے میں بھی یہی ہے، اور سیاست دانوں میں بھی یہی ہے، اور اسمبلیوں میں بھی یہی ہے کہ ہر 4 آدمی کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کے منہ پہ ان کے بن رہے تھے، وہ سمجھے کہ یہ ہمارے ہیں، ہم سمجھے کہ یہ ہمارے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ کہتے انا معکم، ہم تو منافقین کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے مذاق کا مطلب کہ اللہ ان کو ان کے کیے کا عذاب دیں گے، ان کے مذاق کا ان کو عذاب دیں گے۔ دیکھیں مذاق جائز ہے مگر شریعت کی حدود میں، شریعت کی حدود میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مذاق فرماتے تھے، کبھی کبھی خود مذاق بھی فرماتے تھے، مگر سچا مذاق۔ آپ فرماتے میرا مذاق سچا ہوتا ہے، میرا مذاق جھوٹا نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہماری غیبت کر جاتے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کر جاتے ہیں، جب ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی تم نے کیا کی ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہم تو آپ سے مذاق ہی کر رہے تھے یار، ہم تو آپ سے مذاق کر رہے تھے۔ اس لیے رسول پاک فرماتے ہیں لا اقول الا حقا، میں جب بات کرتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ حق بات کرتا ہوں، میں جھوٹی بات نہیں کرتا۔ میرے مذاق میں بھی سچ ہے، میرے اخلاق میں بھی سچ ہے، میرے کردار میں بھی سچ ہے، میں سنجیدہ ہوں تب بھی سچ بولتا ہوں، مذاق میں آ جاؤں تب بھی سچ بولتا ہوں۔ تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق فرما رہے ہیں کا مطلب اللہ ان کو ان کے مذاق کا عذاب دیں گے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ سرکشیوں میں، ان باطل کاموں میں۔ دیکھو یہ کوئی کام ہے کہ تم 4 بندوں کی بات کرتے ہو، پھر آ کر کہتے ہو ہم ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر تم کسی اور کی ٹو میں چلے جاؤ گے، پھر کسی اور کی ٹو میں چلے جاؤ گے، پھر کسی اور کی ٹو میں چلے جاؤ گے، تمہاری 24 گھنٹے کی ذہنیت ہی اس طرف چلی جائے گی کہ تم تلاش کرو گے ایسی مجلس۔ اور یہ منافق ہوتا ہے جس کا ایک چہرہ ادھر کچھ ہوتا ہے ادھر کچھ ہوتا ہے، ادھر کچھ بات کرتا ہے ادھر کچھ بات کرتا ہے، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دھوکہ کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ منافق کی ایک نشانی جو آج معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ ضرورت سے زیادہ آپ سے گفتگو کرے گا۔ آپ کا ایک سوال ہوگا وہ 10 جواب دے دے گا، ایک بات آپ کریں گے وہ 10 باتیں کر دے گا، اور پھر آپ کی جھوٹی تعریف کہ جی آپ تو ماشاءاللہ ایسے ہیں، جی ایسے ہیں، آپ کے تو کردار کے کیا کہنے، آپ کے تو اخلاق کے کیا کہنے، آپ کی تو باتوں کے کیا کہنے، آپ کی تو صورت کے کیا کہنے۔ اور بھائی الٹی پلٹی تعریف، اور ایسی تعریف جو اس تعریف کا مستحق نہیں ہے اس کی وہ بھی تعریف کر ڈالی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعریف میں خوش آمدید نہ کیا کریں، خوش آمد نہ کیا کریں، بڑھ چڑھ کے اس کی تعریف کر رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو اس طرح تمہاری خوش آمد کے لیے تعریفیں کرے اس کے منہ کے اندر مٹی ڈال دو، کیونکہ ظاہر ہے منہ کے اندر جب مٹی ڈل جائے گی نا تو منہ سے بول نہیں سکتا، بندہ بول نہیں سکتا۔ تو نبی پاک خوش آمد والے کی مذمت بیان فرما رہے ہیں تمہاری خوش آمد کے لیے اگر تمہاری بڑی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، تمہیں لوگ بہت اچھا کہہ رہے ہیں، اب آپ بھی حیران ہیں یار میں کوئی اتنا اونچا آدمی تو ہو نہیں، میں کوئی اتنا اچھا آدمی تو ہو نہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، جو ہیں تو آپ ہیں، آپ ہی ہماری نظر ہیں، آپ ہی ہمارا مرکز ہیں، آپ ہی ہماری توجہ ہیں، آپ ہی ہمیں اچھے لگتے ہیں، آپ کی باتیں اچھی، آپ کی صورت اچھی، آپ کے قول اچھے، آپ کا محلہ اچھا، آپ کا خاندان اچھا، آپ کے کیا کہنے، آپ جیسے بندے تو دنیا میں ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ جیسے بندے تو دنیا میں نہیں ہوتے۔ یہ ہے خوش آمد، یہ ہے خوش آمد۔ اور یہ خوش آمد والے کو میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی تعریف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اس کے منہ کے اندر مٹی ڈال دو تاکہ یہ جھوٹی تعریفیں نہ کرے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یہ اپنی سرکشیوں میں کیا ہو چکے ہیں؟ اندھے۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت بیچ دی۔ کتنا بڑا پاگل آدمی ہے یہ،
جو کام سارے کرے گا، سارے کام اس کو کرنے پڑیں گے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ منافق کو نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، منافق کو قرآن بھی پڑھنا پڑتا ہے، منافق کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے، منافق کو حج بھی کرنا پڑتا ہے، منافق کو عمرہ بھی کرنا پڑتا ہے، اچھا لباس پہننا پڑتا ہے، پگڑیاں پہننی پڑتی ہیں، صوفی بن کے لوگوں کو اس نے دکھانا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کو ہدایت نہیں ملی۔ ہدایت پر چل رہا ہے لوگوں کی نظر میں، لیکن اللہ کے ہاں یہ گمراہی پہ چل رہا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کی نظر میں، لیکن اللہ کے ہاں گمراہ ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے لوگوں کی نظر میں، مگر اللہ کے ہاں گمراہ ہے۔ درود پڑھ رہا ہے لوگوں کی نظر میں، اللہ کے ہاں گمراہ ہے۔ اس نے گمراہی خرید لی، دوسروں کے اوپر بہتان لگانے خرید لیے، الزام لگانے خرید لیے۔ اس کا پیشہ ہے لوگوں کی مجلس میں جا کے دھوکہ دہی کرنا، اس کا پیشہ ہے لوگوں کے عیب تلاش کرنا، اس کا پیشہ بن گیا لوگوں کی ٹو میں رہنا۔ ہر بندے کو اپنے سے اچھا سمجھو، خود اس سے اپنے آپ کو نیچا سمجھو، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو۔ سب سے خیر خواہ تمہارا وہ نہیں ہے جو تمہارے کاروباری نقصان پہ تمہیں مطلع کرے، سب سے بڑا خیر خواہ تمہارا وہ ہے جو تمہیں دین کے نقصان پہ مطلع کرے اور اس کا حل بتاتے ہوئے تمہیں کہے کہ بھائی تم اس طرح نہ کرو، اس طرح آ جاؤ، یہ تمہارا صراط مستقیم والا دین بن جائے گا اور تمہارا ایمان بن جائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ بدبخت منافق ہیں جنہوں نے آج گمراہی خرید لی ہے، ہدایت بیچ دی ہے، باطل خرید لیا ہے، حق بیچ دی ہے، اللہ کے راضی ہونے کو بیچ دیا ہے، اللہ کے ناراض ہونے والے راستے کیا کر دیے ہیں؟ خرید لیے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت کام نہیں آئے گی اور یہ ہدایت پر کبھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے تاجر وہ ہوتے ہیں جن کی نماز پوری ہو، زکوٰۃ پوری ہو، صدقہ پورا ہو، سچ پورا ہو، اعلیٰ اخلاق ہو، بہترین کردار ہوں، اور جو دل میں ہو وہ ظاہر میں ہو، جو ظاہر میں ہو وہ دل میں ہو۔ یہ نہیں ہے دل میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، ظاہر میں کچھ ہے۔ یہاں ہمیں کہتے ہیں ہم تمہارے، وہاں ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے، کیا پتہ وہ ادھر بھی ان کے نہ ہوں ادھر بھی ان کے نہ ہوں۔ مذبذبین بین ذالک، مذبذبین بین ذالک، یہ بالکل سینٹر میں آ گئے ہیں۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بالکل سینٹر میں ہے، بالکل درمیان میں ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے گندے اور نیچے والے درجے میں منافق جہنم میں جائیں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور قرآن کہتا ہے آپ بھی ان کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے منافق سب سے خطرناک طبقہ ہے۔ ان منافقین نے صحابہ میں دراڑیں ڈالی ہیں، ان منافقین نے مسلمانوں میں دراڑیں ڈالی ہیں، ان منافقین میں بڑی بڑی دنیا کردار میں دراریں ڈالی ہیں، اور دراریں ڈالنا 24 گھنٹے کا ان کا کام ہے۔ یہی وجہ اللہ کہتے ہیں یہ نہ صرف گمراہ ہیں بلکہ گمراہی کو خرید چکے ہیں، اور گمراہ یہ بنا رہے ہیں اور گمراہ یہ بنتے جا رہے ہیں، اور ان کی تجارت بظاہر تجارت ہے مگر وما کانوا مہتدین، یہ خود ہی ہدایت پر نہیں ہیں۔ کل ان کا کیا ہوگا، پرسوں ان کا کیا ہوگا، ترسوں ان کا کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، منافق سے بچنا ہے اگر تو اپنا وعدہ سچا کر لو۔ اگر منافقت سے آپ نے بچنا ہے امانت میں بددیانتی نہ کرو۔ اگر منافقت سے آپ نے بچنا ہے کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ جاؤ، کسی کے الزام نہ لگاؤ، کسی میں بہتان نہ لگاؤ۔ اور یہ قرآن ان کی تمام صفات کو بیان کرتا جا رہا ہے۔ آج یہ تمہارے ہیں، حقیقت میں تمہارے نہیں ہیں۔ آج یہ تمہارے سامنے مسکرا رہے ہیں، ان کی مسکراہٹ حقیقی نہیں ہے۔ آج یہ دل جان تم پہ قربان کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ تمہیں سب سے بڑا دشمن سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ پہ قربان جائیں، اللہ کے نام پہ قربان جائیں۔ اللہ قرآن میں ان کی صفات تمہیں بتا رہا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں عورتوں کا جو کردار ہے نا اس وقت، اور مردوں کا بھی اس کے بعد جو کردار ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ دشمن کی خبریں لے لینا، خاندان والوں کی خبریں لے لینا، تمہارے بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا اور تمہارے بارے میں وہ یہ کہہ رہی تھی، اور اس نے یوں کیا اور اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا۔ اب کہتے ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی خیر خواہ ہے؟ اللہ مجرم کے گناہوں کو چھپائیں گے اور قیامت کے دن اس کو پردے کے نیچے ڈال کر دکھا دیں گے یہ تیرے گناہ ہیں۔ اب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اللہ اس کو پوچھیں گے کہاں جا رہا ہے، وہ کہے گا جہنم میں جا رہا ہوں۔ اللہ کہیں گے کیوں جا رہا ہے، وہ کہے گا میرے گناہ اتنے ہیں۔ اللہ پھر اس کو پوچھیں گے تیرے گناہوں کا حشر والوں کو پتہ ہے، وہ کہے گا جی نہیں۔
اللہ کہیں گے تو چپ کر کے یہاں سے نکل جا اور سیدھے جنت میں چلا جا، میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپائے ہیں نا، میں آج بھی تیرے گناہ کیا کروں گا، چھپاؤں گا۔ اب جو بندہ تمہارے پاس آ رہا ہے کہ جناب میں فلاں پاس سے آیا ہوں، وہ تمہاری بہن تمہارے خلاف یہ باتیں کر رہی تھی، یار تمہارا بھائی تمہارے خلاف یہ باتیں کر رہا تھا، تمہارے ماموں تمہارے خلاف یہ باتیں کر رہے تھے، اور معاشرے والے تمہارے خلاف یہ باتیں کر رہے تھے، مجھے ابھی جانچ پڑتال کرنی ہے کہ اللہ کے بندے اگر تیرے پاس کسی کے پردے کی بات ہے تو اس کو چھپا کے رکھ، تو ظاہر کر کے مجھے بھی آگ بگولا کر رہا ہے، میں اس کو ٹیلی فون کروں گا وہ بھی آگ بگولا ہو جائے گا، میں اس کو کروں گا وہ بھی آگ بگولا ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ 3 بندوں کے پاس گھوم کے کہے گا خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ ہوں، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ ہوں، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میرے بھائی مجھے بتاؤ، یہ ایک آدمی منافق ہے جو دیمک کی طرح ہمارے خاندان اور رشتوں اور نسلوں کو چاٹ کے گر چکا ہے، اور آج ہمارا سکون ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہم باہر صلح کرواتے ہیں گھروں میں لڑائی ہے، باہر فیصلے کرواتے ہیں گھروں میں اختلاف ہے، باہر بہت صوفی بن کے آتے ہیں مگر ہمارا خاندان اپنا ٹوٹا پھوٹا ہے۔ یہی منافق کی علامات ہیں جو ادھر اور چہرے سے آتے ہیں ادھر اور چہرے سے آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان گندی صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔